پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، یہاں دین سیکھے چینل میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو سنایا۔ دوستو، اگر آپ حضرات نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ اس طرح کی اور معلومات، اس طرح کی اور ویڈیو، اس طرح کی اور دین کی باتیں سب سے پہلے آپ حضرات کے موبائل کے اندر پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، بات کو شروع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب کیسا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا، ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے، ایک پاک زمین کی طرف مجھ کو لے گئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، اور وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے کو زنبور سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ چیرتے چیرتے گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے، اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، منہ اس کا صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں شخص بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے، اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا کر گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور لوٹ کر آتا ہے، اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر سے اچھا ہو جاتا ہے، جیسا پہلے تھا صحیح ویسے ہی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو اسی طرح پھوڑتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھا، نیچے سے اچھا خاصا چوڑا تھا اور اوپر سے تنگ تھا۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ سب کے سب اٹھ جاتے ہیں۔ جب آگ اوپر کو بھڑکتی ہے تو وہ سب لوگ اوپر کو ہی اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت آگ نیچے کو بیٹھتی ہے، وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ جب ہم ایک خون کی نہر پر پہنچے، اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص اور کھڑا ہے۔ اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص کنارے کی طرف آتا ہے، جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر بہت زور سے مارتا ہے، اور وہ نہر کے کنارے پر جب آ جاتا ہے پھر پیچھے کو ہی جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے،
اسی طرح پتھر مار کر اسے دور دھکیل دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس آگ کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے اور وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی بہت عمدہ بنا ہوا تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ شخص جو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جا رہے تھے، وہ شخص جھوٹا تھا۔ وہ جھوٹ بولا کرتا تھا کہ وہ باتیں تمام جہاں میں مشہور ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا تھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو علم قرآن دیا۔ وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ رات کو اس سے غافل ہو کر سوتا رہا اور عمل نہ کرتا تھا، دن کو قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور جن کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا تھا، اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے آپ نے دیکھے وہ ان لوگوں کی نابالغ اولاد ہے، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ دوزخ کا داروغہ ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، اگر تمہاری عمر پوری ہو جاتی تو ابھی چلے جاتے۔ تو دوستو اس بات میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو جان لے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کا خواب وحی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا ہے۔ اول تو جھوٹ کہ اس کی کتنی خطرناک سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کہ اس کی کتنی خطرناک سزا ہے، تیسرے زنا کا، اور چوتھے سود کا۔ ان تمام باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ فقط والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔